بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارا موضوع ہے تبلیغی جماعت گمراہ اور امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ تبلیغی جماعت گمراہ اور امت کے لیے فتنہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تبلیغ کا معنی کیا ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، ابلاغ، جیسا ذرائع ابلاغ یعنی پہنچانے کے ذرائع۔ تو تبلیغ کے معنی ہے پہنچانا، کسی کو پیغام پہنچانا۔ جس طرح ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے کوئی خبر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، جیسا آج کل جدید ذرائع ابلاغ جو ہیں فیس بک ہیں، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہیں وغیرہ۔ تو جو خبر ہم نشر کرتے ہیں تو اس کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے نشر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تبلیغ سے نکلا ہے، ابلاغ۔ تو تبلیغ جو ہے ایک دنیا کی تبلیغ ہے کہ ہم دنیا کی باتیں پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں دنیا کی باتوں کی۔ اور ایک تبلیغ جو ہے وہ دین کی تبلیغ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہ دین کی تبلیغ ہے، اور اصل تبلیغ جو ہے وہ دین کی تبلیغ ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول تم پہنچاؤ وہ چیز جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تو تم پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی آپ نے صحیح طریقے سے پیغام پہنچایا نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو بھی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے نبی تم لوگوں کو جو چیز میں تم پر نازل کرتا ہوں وہ سب ان لوگوں کو پہنچاؤ، ان کو بتاؤ۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی سے منع کرتے ہو۔ تو میرے دوستو بھائیوں، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ پھر یہ فتنہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک گمراہ اور امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے؟ فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور رسول کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، نہ ہم سے پیسے لیتے ہیں، نہ ہم سے کوئی اجرت اور معاوضہ لیتے ہیں، بلکہ فی سبیل اللہ ہم کو اللہ اور رسول کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ در بدر ٹکڑے کھا کر ہم تک یہ اللہ اور رسول کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کاروبار کو چھوڑ کر دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، جہاں پر ان کو مختلف مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نیک لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں ان نیک لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کو فتنہ اور گمراہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ دین کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے۔ تبلیغ اپنی جگہ پر اہم ہے، جہاد اپنی جگہ پر، درس و تدریس اپنی جگہ پر، مدرسے اپنی جگہ پر، تصوف اپنی جگہ پر، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔
اور ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شعبہ جو ہے یہ بیکار ہے، اصل کام ہم کرتے ہیں۔ نہیں، جو بھی جس شعبے میں ہے وہ سب جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں اور بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تبلیغ کا کام یہ بہت اہم کام ہے۔ اس تبلیغ کی وجہ سے بہت سے گمراہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ گئے ہیں، بہت سے گمراہ لوگ بہت نیک اور دیندار بن گئے ہیں۔ اس تبلیغ میں جو ہے ہر قسم کے لوگ چلتے ہیں، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، اور اس طرح دنیا والی بھی چلتے ہیں، ڈاکٹر، سائنسدان، تاجر، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، ہر قسم کے لوگ اس تبلیغ میں چلتے ہیں۔ تو یہ تبلیغ ہمارے لیے ایک بہت عظیم و شان تحفہ ہے۔ تو اس لیے تبلیغ والوں کو گمراہ اور فتنہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اجرت کے نہ پیسے مانگتے ہیں اور مفت میں ہمیں اللہ اور رسول کی بات پہنچاتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کا علم ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔